हेलो हेलो, मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वक्त मैं बात करने लगी हूँ सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब की एक ट्वीट पर। पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है, और ये जिस टॉपिक पर ट्वीट है, इससे पहले भी इस पर बात होती रही है, और ख़ास तौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर कई मरतबा बात करते रहे अपनी तकरीरों में। और वो क्या टॉपिक है? वो है कि हमने देखा कि इमरान खान ने कई मरतबा बात की कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत कमाल की है, और देखिए कि वो किस तरीके से पूरी दुनिया से अपने ताल्लुकात रखते हैं, और कैसे वो दुश्मनों और दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं और उनको कोई नहीं पूछता। अच्छा, वो अपनी तकरीरों में अक्सर इसकी, बल्कि अभी अभी कुछ 2-4 रोज़ पहले भी उन्होंने जो बातें की उसके अंदर भी उन्होंने इस तरह की बात की जिसमें वो भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हुए सुनाई दी और दिखाई दी है। लेकिन बात अब इससे आगे निकल गई है, बात बढ़ गई है, और बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि मैं देख रही थी कि पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट भी उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग करके किया। और ट्वीट क्या, मैं आपके सामने रखे देती हूँ। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त जो टाइमिंग है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो एक ख़ास सिचुएशन चल रही है उससे बड़ी मुताबिकत रखती है। मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्वीट किस तरीके से बड़ी अहमियत की हामिल है। देखिए, वो ये लिखते हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने लिखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑक्शन मोर देन 6,000 गिफ्ट्स सिंस 2019 and donated the money to different humanitarian causes. He never purchased any gift on price and never sold the gift in the open market. इस पे उन्होंने वो एक खबर को भी साथ में टैग किया जिसमें ये बताया गया था कि ई ऑक्शन ऑफ 1200 गिफ्ट्स गिवन टू पीएम मोदी फ्रॉम टुडे। और इसमें बताया गया था कि ख़ासतौर पर उनको जो एक अवार्ड मिला है साउथ कोरिया की तरफ से, उसको भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। अच्छा, अब इसका अगर आप क्रक्स पूछ लें तो वो ये है कि इस चीज़ की बार बार तारीफ़ की जाती है, पाकिस्तान से कई आवाज़ें इसके ऊपर उठती रही, तो एक के बाद एक भारत के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो तारीफ़ है वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी करते हुए अब नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, कई और लोगों ने भी इसके ऊपर बात की। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक वीडियो उस वक्त बड़ी वायरल हुई कि जिस वक्त तोशा खाने का केस निकला। इमरान खान उनकी फॉरेन पॉलिसी की तो बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन आखिर क्या बात है कि उन्होंने उनकी ये वाली तारीफ़ नहीं की, ऑनेस्टी की तारीफ़ क्यों नहीं की कि देखिए उन्होंने कभी भी तोशा खाने से कोई तोहफा नहीं लिया। कितनी बड़ी बात है ये। तो अब हामिद मीर ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है तो उसके ऊपर भी फिर काफ़ी मैं देख रही थी कि कमेंट्स आए हुए, उसको वो वायरल हुआ, उसको रीट्वीट किया गया, और उसमें उन्होंने ये बात की कि भाई कमाल की ऑनेस्टी है, सही बात है। अब देखें, ये जो मैंने टाइमिंग की बात की थी ना, तो पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है कि सिर्फ एक तोशा खाने का ही नहीं निकला था, बल्कि अब जो एक और चीज़ निकल आई है वो क्या है, वो है आर्मी चीफ जनरल बाजवा के एसेट्स, अरबों के असासे, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाहर आ चुके हैं। और वो फैक्ट फोकस अहमद नूरानी ने जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो उसको बाहर ले आए हैं। अब उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। अब जो तनकीद हो रही है, जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि भाई चले रूलर्स, सियासतदानों पे तो हमेशा से ये इल्ज़ामात लगते ही रहते हैं, उनको तो इसके सिलसिले में जेलें भी हुई, उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब देखिए ना, इमरान खान का जब निकला तोशा खाना का तो सब ने कहाँ छोड़ा, हर एक ने उसको पकड़ लिया, और फिर तो जो हुई है उनके साथ वो सब जानते हैं। यानी फराह गोगी से लेकर जो है वो अब तक वो सिलसिला चल रहा है, और शाहजेब खानज़ादा ने तो उनकी जो है वो क्या कहते हैं कि बस हाथ खड़े करवा दिए। तो जो जनरल्स हैं उनके जो भी असासे होते हैं वो वैसे तो कभी बाहर आते नहीं, कभी कभार जो हैं वो आते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि ये टाइमिंग बड़ी अहम है। अब देखिए, ये जो चीज़ें निकल रही हैं ना, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसको जो ट्वीट कर रहे हैं, जो रीट्वीट किया जा रहा है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से, हमारे मुल्क के अंदर से इतने ऐसे स्कैंडल्स निकल रहे हैं, आए रोज़ जो है वो कोई ना कोई निकल आता है। किसी ने यहाँ से ये ले लिया, किसी ने वो ले लिया, किसी के 6-7 साल के अंदर जो हैं वो बिलियनियर बन गया, किसी के चंद लाख के असासे थे और वो चंद सालों के अंदर जो हैं वो अरबों पर पहुँच गए, कोई पूछने वाला नहीं और कोई पता ही नहीं चलता। और अगर फ़र्ज़ करें कोई सामने ले आता है ऐसी कोई चीज़, तो उसकी जो है उसके पर पाबंदी लग जाती है। बल्कि मैं देख रही थी और भी इस तरह की, बल्कि हामिद मीर साहब ने कुछ ट्वीट्स किया हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने एक ऐसी भी ट्वीट की कि जिसमें जो फैक्ट फोकस है
اس کو پھر بند کر دیا گیا. جس طرح میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ فیکٹ فوکس کو بلاک کر دیا گیا تھا. تو اس کے اوپر پھر جو انٹرنیشنل اس طرح کی جرنلسٹک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں ہیں جو اس کو دیکھتی ہیں، خاص طور پر جو جرنلسٹوں کے رائٹس کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، انہوں نے پھر اس کے اوپر ٹویٹس کی کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جناب بس ایسا ہی ہے کہ یہاں سے تو اینٹ اکھاڑو تو نیچے سے ایک اسکینڈل نکل رہا ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ چند لاکھ کے جن کے اثاثے تھے وہ اربوں کے اثاثے بن گئے. عوام جو ہے ویسے ہی رولتی کھلتی مر جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک عام انسان یہاں پر، عام بندہ جو نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، وہ اپنا گھر بنانے میں بھی اسے پوری عمر گزر جاتی ہے، وہ نہیں بنا پاتا. جو کہ آنےسٹ مین ہوتا ہے، جو ایمانداری پہ چلتا ہے، یا جس کے پاس راستے ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکے. جبکہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہے وہ کس طریقے سے ایک لیوش لائف سٹائل گزارتی ہے، اور اس لیوش لائف سٹائل کے پیچھے کتنے گھپلے ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، کتنی بے ایمانی ہوتی ہے. تو یہ سب کون دیکھے گا؟ یہ سب کوئی نہیں دیکھ سکتا. ابھی تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمانداری کی کچھ مثالیں سامنے آ رہی ہیں، اور ہمارے اپنے ملک کے اندر سے، حالانکہ دیکھیں ہم کمپیریزن میں نہیں کرتی، لیکن میں عام لوگوں کو بتا رہی ہوں، آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو، کمپیریزن کرتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ سب سے بڑی ایماندار قوم ہے، ہم سے بڑا ایماندار کون ہوگا، ہم سے بڑا چودھری کون ہوگا. تو آپ دیکھ لیں جناب، ہم ایسے چودھری ہیں کہ ہم نے چودراہٹ ایسے مچائی ہے کہ ہم نے کہا لٹ لو، کھا لو، پی لو، سب کچھ اڑا لو. اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور چیز پہ بھی میں بات کروں گی، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک سے ایک سکینڈل سامنے آیا، اور اس میں تسنیم حیدر ایک بڑا ہی فنی کیریکٹر ہے. یقین کریں میں نے جب اس کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے بہت ہنسی آئی. اچھا، وہ کیریکٹر ایسا ہے کہ اس نے آ کر بہت ساری چیزیں کہنا شروع کر دی. اس نے کہا کہ جو ارشد شریف کو مروایا ہے اور جو عمران خان کو مروانے کی سپاری دی ہے یہ نواز شریف نے دی ہے. اور انہوں نے مجھ سے بات کی، اس نے کہا اچھا تسنیم حیدر لندن کا کوئی ہے، پی ایم ایل این کا کبھی کسی نے سنا ہی نہیں، بینگ اے جرنلسٹ ہمیں بھی نہیں پتا کہ تسنیم حیدر کون ہے. لیکن انہوں نے کہا میں تو بہت پرانا ہوں. اور پھر جب انہوں نے یہ باتیں کہنا شروع کی نا کہ یہ دراصل جو مجھ سے بات کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ میرے پاس، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بتایا گیا کہ ان کے پاس شوٹرز ہیں، یعنی ان کے پاس کرائے کے قاتل ہیں، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے قتل بتل کروا لیتے ہیں، تو ان سے آپ رجوع کیجیے، یہ آپ کو شوٹرز فراہم کریں گے. تو بھائی سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ اپنے بارے میں خود یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس ہیں، ان سے لے لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کرائے کے قاتل جو خود اپنے لیے ایسی بات کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو پکڑا جائے اور اس کو گردن سے پکڑ کے لایا جائے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم ایسا کام کرتے ہو، اور تم بتاؤ کہ تم نے اب تک کس کس کو قتل کروایا. پھر وہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ ہاں، جب ان سے سوالات کر رہے تھے جرنلسٹ، اور بڑا ہی ایک وہ مذائقہ خیز قسم کی نظر آ رہی تھی. کچھ ویڈیوز بھی اس طرح چلتی رہی، میرے پاس بھی ایک دو ویڈیوز ہیں، میں آپ کے لیے چلا دوں گی، جس میں ان سے پوچھا جا رہا تھا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کچھ ہے، اچھا بتائیں کہ اس طرح کیسے آپ سے رابطہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو مروانا ہے اور آپ کرائے کے قاتل فراہم کریں اور انہوں نے مروایا ہے ان کو. تو وہ کہنے لگے ہاں ایسا ہوا. اس کے بعد پھر یہ پلان اس لیے روک دیا گیا کہ کہا گیا کہ مریم نواز جب پاکستان سے آئیں گے لندن تو پھر ان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد قتل کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کب کروانا ہے. پھر ایک دو بات چیزیں اور انہوں نے ایسی کہیں جس کے اوپر فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، پول کھل جاتا ہے. ہاں، تو مطلب کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا کروانا ہی ہوتا ہے تو کم سے کم کوئی ذرا اچھا مضبوط قسم کا پلان ہونا چاہیے، ہیں اسٹرانگ آپ وہ لے کر آئیں کہ سب کو واقعی شک ہو. اس پہ تو سب ہنس ہنس کے جو ہے نا وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ارشد شریف کو ملک سے جانا کیوں پڑا، ارشد شریف کو کس نے مروایا، اس کے قتل کے پیچھے کون ہے، کیا حکومت جو ہے اس نے ان کو ملک کے اندر آنے سے روکا، کیا حکومت کا ایسا کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت بھی شامل ہے، کیا کوئی اور پارٹی شامل ہے، کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ایسی جو آوازیں اٹھی کہ ان کے خلاف بات کر رہے تھے وہاں سے جو ہے وہ کسی کو سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قتل جو ہیں وہ باقاعدہ نام لے کے کر جائیں کہ وہ نواز شریف نے کروائے ہیں، وہ عمران خان نے کروائے ہیں، وہ اس نے کروائے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو تو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اور اتنا سیریس میٹر ہے ارشد شریف کا کہ اس طرح کی چیزیں کر کے ہم اس کو مذاق بناتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو میں آپ کو بھی بتائی دوں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے کہ ارشد شریف کا قاتل کبھی سامنے آئے گا یا پکڑا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ پکڑے گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگنے شروع ہوئے، اے آر وائی، پھر سلمان اقبال، پھر عمران خان، پھر نواز شریف، اور پھر پتہ نہیں کون کون، اور پھر اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف، یہ سب کچھ کیمپینز چلتی رہیں کہ انہوں نے یہ کروا دیا. تو یہ اسی طریقے سے ایک گول سے دوسرے گول، دوسرے گول سے تیسرے گول، اور تیسرے گول سے چوتھے گول میں جاتا جائے گا. گول کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے گول میں. ہوگا اس کا کچھ نہیں. دیکھ لیں، کیونکہ بڑے بڑے قتل نہیں پکڑے گئے، لیکن خاص طور پر اس کے پیچھے اس کی جو ڈائنامکس ہیں بہت ہی افسوسناک بات ہے.
اور میرا خیال ہے کہ یہ والی جو خبریں ہیں جو ہمارے ملک سے باہر جا رہی ہیں، یہ ابھی سلسلہ ان کا چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کروشل موڑ پر ہم ابھی کھڑے ہیں، تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ابھی ہو سکتا ہے اگلے ایک دو دن میں آپ کو کوئی اور ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہوتا ہوا نظر آئے اور اسکینڈل آپ کے سامنے آئے کہ وہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے بھی اربوں کے اثاثے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بنا پر پورا ادارہ بدنام ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، پورے ادارے کی کارروائی نہیں ہے یہ۔ جو فوجی جوان سرحدوں پر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لیے جانیں قربان کریں، وطن کی حفاظت کریں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے رزلٹ کے طور پر ان کی بھی بےزتی ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم یہ بات کریں تمام ڈپارٹمنٹس کی، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ کہیں پر بھی کرپشن ہو، ہم ہر اس جگہ کی بات کریں کہ جب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر اس کی بنا پر ادارے پہ حرف آتا ہے، سوال آتا ہے، سوال اٹھتا ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بہت بہت ممکن ہے، آپ دیکھیے گا کہ اگلے چند دنوں میں کوئی اور ایک ایسا بڑا اسکینڈل سامنے آ جائے جس میں پتہ چلے کہ بھائی انہوں نے تو ان سے بھی زیادہ اربوں کے اثاثے بنائے اور ارب پتی سے کھرب پتی بن گئے۔ ممکن ہے ایسا ہو جائے، انتظار فرمائیے۔ اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہو۔